یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ذرا انتخابات قریب ہونے دیں، انشاءاللہ بڑے بڑے لوگ سندھ میں بھی آپ کے جماعت پر اعتماد کریں گے۔ تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالقیوم سمرو صاحب جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کرنے کے لیے۔ سرپرائز دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، اور اس کے بعد قائد سندھ علامہ راشد محمود سمرو صاحب کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں۔ آج مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، کیونکہ جب ہم نے جمعیت علماء اسلام میں کام کیا، جمعیت علماء اسلام میں پوری جدوجہد کی، اور مجھے اچھی طرح سے ایک دن یاد ہے۔ اب زیادہ میں یہاں پہ باتیں نہیں کروں گا، مختصر اتنی بات ضرور کروں گا کہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے تقریباً 40-45 سال سے جو عملی طور پہ سیاسی جدوجہد کی ہے اس پاکستان کے اندر، دو چیزیں سامنے ہیں۔ میں صرف مختصر اس لیے کروں گا کہ وہ بہت انتہائی ضروری ہے میرے لیے کہ میں بات آپ لوگوں کو بتا دوں، کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہوں گے شاید جو مجھے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے اسٹیج پہ دوست بیٹھے ہوئے، میرے مرکزی قائدین مولانا غفور حیدری صاحب بھی ہیں، صوبائی پوری قیادت بھی یہاں پہ ہے۔ مولانا صاحب کی سیاسی جدوجہد کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب پہلی مارشل لا تھی ضیاء الحق کی، تو اس میں مولانا صاحب کے 4.5 سال جیل کا دور بھی میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مولانا صاحب نے نہ صرف اسلام کی سر بلندی کے لیے، یہ بات میری پوری سن لیں، وہ میں انتہائی ذمہ داری سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے نہ صرف اسلام کی سر بلندی کے لیے، نہ صرف جمعیت کی سربلندی کے لیے، جمعیت کے پروگرام کو پہنچانے کے لیے دن رات محنت کی، بلکہ انہوں نے پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے جو قربانی دی ہے، جمہوری سسٹم کے لیے جو قربانی دی ہے، آئین کی بالادستی کے لیے جو قربانی دی ہے، آئین کے عزت اور وقار کے لیے جو انہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں، جو جدوجہد کی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی سیاسی لیڈر جو ہے، کسی سیاسی رہنما کے نصیب میں یہ ہو۔ اور آج مولانا صاحب، مجھے یہ بات کرنے میں ذرا بر بھی مجھے شک نہیں ہے کہ آپ نے پچھلے خصوصاً 30 سال کے اندر، جب پورے عالم اسلام کے اندر اسلام دشمن قوتیں اسلام کے خلاف پیغام دے رہی تھی، آپ کی جمعیت کو آپ کے اس پلیٹ فارم سے جہاں آپ نے جدوجہد کی ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے، آپ کے اس علماء کی قیادت کو، آپ کے اس ورکر کو کمزور کرنے کے لیے آپ کے اوپر بہت بڑی آزمائش سے آپ کے 30 سال جو میں نے قریب سے دیکھے گزرے ہیں۔ جب دہشت گردی کی سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے تھے، جب آپ کو دہشت گرد بنانے کے لیے آپ کی پوری تنظیم کو اتنی بڑی کوشش کی، لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، آپ لوگ جمعیت کے جو کارکن ہیں، واقعی آپ مبارک کے مستحق ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسا لیڈر دیا تھا، اس نے حوصلے سے، اپنی سیاسی بصیرت سے، اس نے سیاسی تدبر سے جمعیت کو بھی نکالا، لیکن نہ صرف جمعیت کو نکالا اس دلدل سے، لیکن میں آپ کو ان اداروں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس نے پاکستان کو بھی بچا لیا، ورنہ شاید ان حالات میں پاکستان کا بچنا ناممکن میں تھا۔ لیکن آپ کے قائد نے، ہمارے قائد نے، میں نے کبھی زندگی میں، چاہے میرا تعلق کسی کے ساتھ بھی رہا ہو اگر ماضی میں، لیکن میں نے ہمیشہ بات کی ہے، اور میں نے وہاں پہ یہ بات سنی ہے، انتہائی اہم ترین حلقوں میں یہ بات سنی ہے، اور مجھے اس وقت انتہائی دل سے خوشی ہوتی تھی، اور میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے دل سے خوشی ہوتی تھی جب آپ کے سیاسی مخالفین بھی یہ کہتے تھے کہ سیاست تو مولانا صاحب سے سیکھنی چاہیے، جب وہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ مولانا صاحب کو اگر سیاست سے مائنس کرو گے تو پاکستان مائنس ہو جائے گا،
نہ صرف سیاست مائنس ہو جائے گی، پاکستان مائنس ہو جائے گا۔ ان سب کی مجبوری تھی، میں ایک ایک کو قریب سے جانتا ہوں، میں کسی کا یہاں اسٹیج پہ نام نہیں لے رہا ہوں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی مجھے بڑی عزت اور احترام دیا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں مولانا صاحب، میں تمام تر ان واقعات کا عینی گواہ ہوں۔ آپ کے بغیر کوئی میٹنگ پوری نہیں ہوتی تھی، آپ کے بغیر کوئی مجلس پوری نہیں ہوتی تھی، آپ کے بغیر کوئی میٹنگ میں ایجنڈا پورا نہیں ہوتا تھا۔ کہتے تھے کہ مولانا صاحب آئیں گے تو ساری چیزیں آگے بڑھیں گی، اور آپ نے پریکٹیکلی یہ کر کے دکھایا۔ لیکن اس کے آڑ میں جمعیت کے ساتھیوں کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ بات آپ ہرگز نہ بھولنا، جو قربانی آپ کی اس قیادت نے دی ہے، مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، اس اسٹیج پہ آپ کے دو عظیم رہنما بیٹھے ہوئے جن کے اوپر خود کچھ حملے ہوئے، جن کی جان لینے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ 3 مرتبہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے، اور میرے خیال میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ مولانا حیدری صاحب کے اوپر اٹیک ہوا، اور اللہ نے ان کی زندگی بچا لی۔ اگر آپ ان گاڑیوں کا حشر دیکھتے، اگر اس سین کا آنکھوں سے اگر آپ نظارہ کرتے، تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ واقعی یہ تو اللہ کی قدرت ہے، جس نے کہا ہے کہ عزت بھی میرے ہاتھ میں، ذلت بھی میرے ہاتھ میں، موت بھی میرے ہاتھ میں، اور زندگی بھی میرے ہاتھ میں۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے، میں اعلان تو پتا ہے، دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ اعلان تو وہ کرے جو کب چھوڑ کے چلا گیا ہو۔ میں چھوڑ کے نہیں گیا تھا، ہاں اتنا ضرور تھا، بقول مولانا حیدری صاحب کے ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ڈیپوٹیشن پہ گئے تھے، آپ کی ڈیپوٹیشن کینسل ہو گئی ہے، آپ واپس آ گئے۔ تو میں نے کہا مولانا صاحب آپ بلیو کریں، میں فزیکلی کہیں پہ بھی تھا، یہ تو اللہ میرا دیکھ رہا ہے، مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ میں ایک مرتبہ کراچی میں ایک اجلاس ہو رہا تھا، اس وقت میرے پاس منسٹری تھی ریلیجس افیئر کی، تو مجھے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ آج جو آپ نے تقریر کی ہے وہاں پہ، تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کی تو آج ہی چھٹی ہو جائے گی۔ میں نے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ چھٹی ہو رہی یا نہیں ہو رہی، لیکن میں نے دل کی بات کر دی ہے، اور دل کا یہ آواز آپ تک پہنچا دیا ہے۔ میرا تعلق، میرے پورے خاندان کا تعلق جمعیت سے تھا، ہے، کبھی وہ ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ میں تو مولانا صاحب سے ہمیشہ کہتا تھا کہ میں جب گاؤں میں جاتا تھا تو میرے گھر کے اندر جو جھنڈے لگے ہوتے تھے وہ جمعیت کے لگے ہوتے تھے، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں جمعیت میں نیا ہوں؟ بلکہ میں شاید کافی لوگوں سے میں پرانا ہوں، باقی جو پیریڈ میں باہر میں نے گزارا ہے وہ بھی شاید اس میں بھی کوئی بھلائی ہو، ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں کروں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ، بہت ساری باتیں ہیں، ضرور بھی کروں گا۔ صرف میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب سچی بات ہے کہ آپ نے اگر مجھے حوصلہ نہ دیا ہوتا، آپ نے اگر مجھے نہ سنبھالا ہوتا، تو شاید میں تتر بتر ہو جاتا۔ آخری ایک چیز کر کے 2 منٹ میں مجھے مولانا غلام قادر صاحب کی ایک بات میں بتا دوں۔ مولانا صاحب سے میرا ایک بہت بڑا عقیدت کا رشتہ رہا ہے، اور میرے رشتہ دار بھی ہے، اس کے بیٹے کے ساتھ ہماری رشتہ داری بھی ہے۔ بس یہ آخری جملہ ہوگا، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا، اور یہی میرا جذبہ ہے، اور میرا اللہ دیکھ رہا ہے یہ بات۔ تو اس کی وفات کے بعد ایک بزرگ شاہپور کے چاکر کے جو بزرگ تھے، آپ سب جانتے ہوں گے، تو جی مولانا صاحب حسن صاحب، انہوں نے جو ہے قبر پہ کشف کیا تو پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ کیا گزری قبر میں اور آگے کے حالات؟ تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ میرا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا، صرف ایک پرچی میرے سامنے رکھی گئی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ جمعیت کے ورکر ہیں، ممبر ہیں، اس نیکی سے تمہیں جو ہے نا جنت کے حوالے کرتے تھے۔ اور خدا کی قسم میرے یہ ذہن میں ہوتی تھی، یہ ذہن میں تھی کہ شاید میری آخری بچت ہو، میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ آج مجھے یقین ہے کہ اللہ نے اگر مجھے واپس اس راستے پہ لیا ہے تو شاید وہ میری دعا، وہ میری خواہش، وہ میری حسرت۔ ایک بات یہ، دوسری بات بس، حضرت علامہ امروٹی صاحب، اس سے بھی بڑی ہماری عقیدت، بہت بڑا میرا ان کے بھی ساتھ تعلق رہا، بہت پیار کا رشتہ رہا۔ امروٹی صاحب، محمد شاہ امروٹی صاحب، آپ سب جانتے ہو۔ محمد شاہ امروٹی صاحب کو جب ہم نے تدفین کے لیے قبر میں لحد میں اتارا تو جمعیت کا وہ جھنڈا تھا جس میں اس کو لپیٹ کر کے رکھا گیا تھا۔
وہ جھنڈا آج بھی میرے پاس امانت ہے، اور میں نے کہا میرے مرنے کے بعد اسی جھنڈے میں مجھے دفن کرتے رہے. وما علینا الا البلاغ. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.